بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو آشکار داور کی طرف سے بہت خلوص کے ساتھ سلام، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں۔ کون سا پروگرام؟ جی، خواب کیا کہتے ہیں۔ موجود ہیں جناب حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، جو بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ یقیناً آپ جب ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اسکرین پر ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ ان ٹیلی فون نمبرز پہ آپ آئیے، ہمیں جوائن کیجئے، سچے اچھے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ مختلف نوعیت کے خواب دیکھتے ہیں، اور پھر میں تو خیر ایک عمر میں بڑا یقین لیکن طفل مکتب ہوں، لیکن مفتی صاحب اس فیلڈ میں ماشاءاللہ ایک مہارت رکھتے ہیں، استاد ہیں خوابوں کے حوالے سے۔ تو مجھے بتاتے ہیں کہ مطلب ان کا کوئی لمحہ شاید کوئی وقت خالی جاتا ہوگا جو لوگ ان سے ٹیلی فون پر ہی پوچھتے ہیں کہ اسا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس حوالے سے ہم نے چند ہفتوں سے یہ پروگرام کا تھوڑا سا ایک موضوع بنایا ہے، ابتدائیہ بنایا ہے کہ ہم مختلف حوالوں سے خواب ڈسکس کرتے ہیں، اس کی توضیح لیتے ہیں، اس کی وضاحت دیتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ از خود لوگ اس کی تعبیر لینا شروع نہ کر دیں۔ یہ تو ایک علم ہے، علم کے حوالے سے وہ صاحب آپ کو اور ہمیں سمجھیں سکھاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ خواب کی حالت میں اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ اذکار کر رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، پھر پوچھتے ہیں جی اس کا کیا مطلب ہے۔ یا سورہ فاتحہ، قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اکثر لوگ دیکھتے ہیں خواب میں اس کی تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے مجھ جیسا آدمی تو سنے گا کہ کسی نے خواب میں تلاوت سنی سورہ فاتحہ کی، میں تو کہوں بہت سے خواب ہے، لیکن اس کے پس پردہ اس کی تعبیر کیا ہے، آج اس حوالے سے استاد سے پوچھیں گے کہ اگر کوئی خواب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت سن رہا ہو یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتا ہے۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد سورہ فاتحہ، سورہ شفا کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور سورہ فاتحہ یہ بات یاد رہے یہ وہ عجیب صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی، ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی کے علاوہ کسی اور امتی کو یہ سورہ عطا نہیں فرمائی۔ ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، ماشاءاللہ، اور یہ وہ صورت ہے کہ جو عرش کے خزانے سے حاصل کی گئی۔ جی، اور سورہ فاتحہ ویسے ہم سنتے ہیں عام طور پر کہ سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات، لیکن جو مکمل صورت نازل ہوئی سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ واحد صورت ہے کہ جس کے بارے میں محققین فرماتے ہیں، محققین جو ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینہ میں۔ نزول 2 دفعہ ہوا؟ جی۔ اچھا، تو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے یہ؟ جی، اس کو یہ مکی بھی کہلاتی ہے، مدنی بھی کہلاتی ہے۔ جی، اچھا، ویسے اس کو مکی کہا جاتا ہے لیکن یہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ جی، اچھا، اس صورت کے جیسے آپ نے ابھی کہا سورہ شفا، اسے سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں، سورہ کنز بھی کہتے ہیں۔ اس کے 10 نام ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ مجھے نہیں پتا۔ اب آ جائیے اس پر کہ کوئی اگر خواب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے انہماک سے، تو چونکہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، اور جسے سیدھا راستہ مل جائے نا اشکار بھائی تو سمجھ لیں کہ سب کچھ مل گیا۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی ایک تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جو سننے والا یا پڑھنے والا جو ہے وہ، اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ ایسی دعا کرے گا جو دعائیں مقبول ہوں گی۔ ماشاءاللہ، نمبر 1 تعبیر۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اسے سورہ کنز بھی کہتے ہیں، کنز کا معنی ہے خزانہ۔ جی، تو اس کے بارے میں علماء معبرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو یا سننے والے کو ایسا فائدہ حاصل ہوگا، سبحان اللہ، کہ
جس فائدے سے اس سے مسرت حاصل ہوگی، یعنی ایسا فائدہ نہیں کہ فائدہ ہوا اور چلا گیا، اس فائدے سے وہ مستفیض بھی ہوگا۔ اور نمبر 3، اس میں چونکہ اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اور میں اسے کہہ کے گزر جاتا ہوں، اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے عین ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے، یا سننے والے کے لیے، کہ اس کے نکاح میں 1 سے زائد ازواج ہوں۔ یہ باقاعدہ علماء معبرین نے بیان فرمایا ہے۔ یہ مفتی مذہبی پروگرام ہے، ورنہ میرا مذاق کرنے کا دل چاہ رہا تھا، نہیں نہ کیجیے، نہیں کروں گا۔ جی جی۔ اچھا اچھا، ایک یہ ہے کہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سورہ شفا بھی فرمایا، شفاء لکل داء، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو بیمار آدمی اگر خواب میں دیکھے، کیسی بیماری کیوں نہ ہو، کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے ہیں نا، تو باقاعدہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے، شکر ہے، دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی۔ تو اسی لیے علماء معبرین فرماتے ہیں کہ کوئی اگر خواب میں دیکھے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے، تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ کرنے والا یا سننے والا، تلاوت کرنے والا یا سننے والا مستجاب الدعوات ہوگا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اور آپ نے بتایا سورہ فاتحہ ابتدا دیکھیں رب کی حمد، شکر، پھر اس کی توصیف، ثنا، دیکھیں پھر دعا۔ دیکھیں نماز میں، ہر نماز میں آپ سورت کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو سورت ملانی ہے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جائے گی۔ اور وہ نہ پڑھی تو نماز نہیں ہے۔ جی، اسی لیے اس کو سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ میں ماشاءاللہ۔ اس جانب نہیں گیا ہوں زیادہ، سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں، چونکہ اس میں خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سونپنا۔ تو یہ سورہ یعنی صلاۃ کے علاوہ سورہ دعا بھی کہلاتی ہے، سورہ کنز بھی کہلاتی ہے، سورہ شفا بھی کہلاتی ہے، سورہ فاتحۃ الکتاب بھی کہلاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کسی سورت کے اتنے نام ہو، 10 نام ہیں، اس سے زیادہ کسی اور سورت کے نام نہیں ہے۔ تو یہ اتنے زیادہ اسماء اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ یہ سورت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ مجھے یاد آیا، آپ تصحیح کیجیے گا، صرف میں عوام کی انٹرسٹ کے بہن بھائی کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے اکثر صحابہ درد کی جگہ پہ، تکلیف جگہ پہ ہاتھ دست مبارک رکھ کے پڑھتے تھے اور ریلیف ہو جاتا تھا۔ پوچھا کیا پڑھا؟ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ میں نے اشارہ کیا نا، میں نے اجمال بیان کیا کیونکہ ہمارا موضوع خوابوں کی تعبیر تھی، تو میں نے اس کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا کہ باقاعدہ صحابہ کہیں جا رہے تھے تو ایک سردار تھا راستے میں کسی قبیلے کا، اس کی بیٹی کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا تھا، تو اس نے کہا کوئی آپ دم وغیرہ جانتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی اور صحابہ کرام کو ضرورت تھی یعنی کھانے پینے کی، تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے دم کیا، وہ صحیح ہو گئی، اور اس نے کچھ بکریاں تحفتاً بھی پیش کی۔ تو اس کے بعد ان بکریوں کو کسی نے لیا نہیں، یعنی لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، تو فرمایا تم نے پڑھا کیا تھا؟ تو عرض کی کہ سورہ فاتحہ۔ سبحان اللہ۔ جی، چلیں اس بات کو انشاءاللہ، پھر وہ آقا نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم اس بکریوں کو استعمال کر سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں نیال خان سے۔ مفتی صاحب، جی رابعہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ مفتی صاحب میرے 3 مختصر سے خواب ہیں۔ میرا پہلا خواب تو یہ ہے کہ میں سڑک پار کر رہی ہوں، جب میں سڑک پار کرنے لگتی ہوں تو آگے کافی ساری گاڑیاں آ جاتی ہیں، اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے جہاز آ گیا ہے، 2 جہاز آئے ہیں۔ پھر میں ان چیزوں کے آنے کے بعد میں سڑک پار کرتی ہوں، پھر میں سوچتی ہوں کہ میری بہنیں کدھر ہیں، تو مجھے خیال آتا ہے کہ میری بہنیں پہلے سڑک سے نہ گزر گئی ہیں، لیکن مجھے کوئی لڑکی سڑک پار کراتی ہے، اور یہ خواب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ کوئی سہارا مجھے ملتا ہے جس کی وجہ سے میں سڑک پار کر گئی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ حقیقی زندگی میں تھوڑا سا کوئی کمیاں محسوس کرتی ہیں کیونکہ میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، یا کچھ مشکلات ہیں؟ جی ایسی بات ہے۔ اچھا دوسرا اور میرا خواب یہ ہے کہ میری چاچی ہے، اس نے نا ہمارے گھر میں سانپ چھوڑ دیے ہیں 2 بڑے۔ کیا ہے دوبارہ؟ سانپ چھوڑ دیے ہیں 2۔ چاچی نے چھوڑ دیا؟ چاچی گھر پہ چھوڑ دیا کسی نے؟ چاچی نے میرے گھر پہ سانپ اچھا، چھوڑے ہیں۔ چاچی نے آپ کے گھر میں 2 سانپ چھوڑ دیے، پھر؟ اور سانپ نے میری امی کے پیر پہ ڈس لیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میری دادی نے فوراً دم تو نکال لیا، لیکن کہتے ہیں کہ اب پاؤں کا آپریشن ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جن کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ سانپ چھوڑ رہی ہیں، تو کچھ چپکلش وغیرہ ہے ان سے؟
बज़ाहिर तो कोई तफ्तीश नहीं है, हमारी तरफ से भी कोई बुराई नहीं है उनके लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया बहन, आपके दोनों ख्वाब ने नोट किए हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शादिया बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी मेरी तीन बहन, ख्वाब है। जी एक बताइए। मेरे हस्बैंड को ख्वाब ये आया है कि वो आर्मी में होता है, वो घर आ रहा है, ख्वाब में देखता है कि एक बुजुर्ग है, उसे कहता है कि आपके कितने बेटे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। इतनी देर में क्या देखता है, इतने ज्यादा लोग हैं और मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड डर जाता है कि पत्नी ये सही कर भी लेगी कि नहीं, लेकिन मैंने इतनी अच्छी तिलावत की और मेरा सब लेने के मेरे हस्बैंड ने कहा चलो शुक्र है अच्छी तिलावत की। दूसरा ख्वाब मेरा ये है कि मैंने देखा है कि आसमान पे सूरज है और उस सूरज की किरणें पड़ रही हैं छत पे, और वो किरणें की वजह से सूरज के साथ माशाअल्लाह लिखा हुआ है। माशाअल्लाह अच्छा, लिखा हुआ आपके यहाँ औलाद है वैसे? आप नहीं, इनके बच्चा नहीं है। कितना अरसा हुआ शादी? नहीं, बच्चा नहीं है, और वो माशाअल्लाह लिखा हुआ, इतना खूबसूरत माशाअल्लाह लिखा, बहुत बड़ा सूरज के साथ है लिखा हुआ। अच्छा, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 10 साल हो गए। ठीक है, 10 साल हो गए। चले हम दुआ करें अल्लाह ताला आपको नेक स्वाले सेहतमंद, आपकी आंखों की ठंडक वो औलाद अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, मेरा ख्याल है अभी हमें एक ब्रेक पे जाना है, आपकी इजाज़त दरकार है जी। नाज़रीन, हम जाते हैं एक मुख्तसर वक्त में, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे और बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं, यह है प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट आपको सामने पेश करने जा रहे हैं। वक्फे से पहले हमने अपने कॉल्स को शामिल किया था, मज़ीद कॉल्स को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले, राब्ता जैसे हो जाए वो बताइएगा, जब तक मुस्सा से पूछते हैं जी। मुस्सा, पहले ख्वाब हमारी बहन राबिया का जो ख्वाब थे। राबिया बहन ने रहीम यार खान से पूछा कि सड़क पार कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो बहुत सी गाड़ियां हैं और फिर जहाज़ भी, एरोप्लेन भी आ जाते हैं, और फिर ये किसी न किसी तरीके से सड़क पार कर लेती हैं। तो ये फिर सोचती हैं कि मेरी बहनें कहाँ हैं, और फिर पता लगता है कि भाई बहनें तो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये ख्वाब इन्होंने देखा कि वो तो पहले ही पहुँच चुकी हैं। तो इस ख्वाब की ताबीर जो है ना, इसको मैं यूँ बयान करूँगा कि हमारी ये बहन ना अपने आप को हर मामले में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टीज़ की तरफ बहुत जाती हैं। ये हो जाएगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा, इसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा। ये जो बहुत सी गाड़ियाँ, फिर जहाज़ का आ जाना एक आसान काम होता है, और ये उसको सोचों के ज़रिए, ख़यालात के ज़रिए उसको मुश्किल बना देती हैं, हालांकि वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। अच्छा, इसी तरीके से दूसरों के चक्कर में कि फ़लाँ का क्या होगा, फ़लाँ का, तो इनके अपने काम पेंडिंग में पड़ जाते हैं। और पता लगता है, मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल आपको यूँ दूँ कि हम दोनों ये तय करें कि हमें साथ कहीं जाना है, अब तय हो गया, मैं वहाँ पहले से पहुँचा। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आप पीछे से मुझे फ़ोन करें, हज़रत मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ पर है, तो मैं तो पहले से पहुँचा हुआ हूँ, तो आपके दिल को ठेस लगेगी ना कि यार जब तय हुआ था तो हमें साथ जाना चाहिए था। तो इस तरीके से इनको ठेस भी लगती है। तो मेरी बहन, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि सोचों के ज़रिए, ख़यालात के ज़रिए अपने कामों को मुश्किल ना बनाएं, और दूसरा किसी के मामलात में इतना इंटरफेयर ना करें। अगर कहीं पर कुछ काम भी है तो ठीक है, अगर वो कहते हैं हाँ, कहती हैं हाँ, तो ठीक है, वरना इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, वरना बाद में आपको अफसोस होगा। तो अफसोस करने से बेहतर है कि अपने कामों में एहतियात करें। दूसरा ये कि इनकी चाची ने इनके घर पर कोई सांप छोड़े और अम्मी के पाँव में डस लिया है, और फिर पूरा इन्होंने ख्वाब बयान किया। देखें, अगर आपके दिलों में कोई बात अगर है, चल रही है कंटिन्यूसली, और ये ख्वाब आपने देख लिया है, तो फिर बहरहाल ये है कि इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। शैतान बस औक़ात इस तरह यानी जो मोमिन होते हैं, ईमान वाले होते हैं, मुसलमान होते हैं, उनके दिलों में इस तरह बुग़्ज़ व अदावत डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी कोशिश तो ख़त्म नहीं होगी, वो तो ता क़यामत जब तक नफ़ा उला होगी तो ये कोशिश करता रहेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मली ज़िंदगी है और दिलों में मोहब्बत है, सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा बात इसमें नहीं करूँगा, तो मेरी बहन फिर आप लोगों को अपने मामलात में एहतियात की ज़रूरत है। ठीक, शामिल कर लेते हैं कॉल। और करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं?
میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے، اور مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ خواب کچھ اس طرح سے کہ بہت سالوں پہلے نا میری امی نے نا خواب میں اس طرح دیکھا تھا کہ اپنی میری نانی کے حوالے سے کہ جس طرح کوئی ان کو خواب میں کہہ رہے کہ میں نانی اماں کی ڈیتھ نا مارچ میں ہوگی، تو حقیقت ایسے ہی ہوا کہ بہت سال بعد جب بھی ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو مارچ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب پچھلے کچھ ٹائم سے نا، پچھلے ہفتے سے کچھ اس طرح سے میری امی کو نا بار بار اس طرح لگتا ہے کہ ان کو مطلب کہ کوئی آ کر یہ کہتا ہے یا ان کے اندر کی آواز ہوتی ہے کہ وہ دسمبر تک ختم ہو جائیں گی، تو وہ اتنی زیادہ پریشان ہے اس بارے میں۔ تو پلیز مفتی صاحب سے کہیں تھوڑی سی رہنمائی کر دیں۔ امی کو خواب نہیں آتا، یہ ان کو اس طرح سے جیسے ان کے اندر سے کوئی آواز ہے، کوئی ان کو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے مریم بہن، مفتی صاحب انشاءاللہ بتائیں گے۔ ہو سکے تو والدہ صاحبہ کو بھی ٹی وی کے پاس بٹھا دیجیے گا تاکہ ان کا وہم جو ہے وہ بھی مفتی صاحب شرعی حوالے سے دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ جی میرے بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عثمان احمد بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی عثمان بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ خواب یہ کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے تقریباً 4 سال کی، تو اس کے اوپر قتل کا الزام لگتا ہے۔ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ خواب میں دیکھا نا آپ نے؟ جی جی خواب میں دیکھا۔ بچی کس کی ہے؟ کس کی بچی آئی؟ اچھا سوال بچی نامعلوم ہے، نامعلوم بچی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی جی۔ تو اچھا وہ گلی میں کھڑی ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی بھی مطلب کہ حامی عناصر نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ کہ میں کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو پھر وہی کلام پاک اٹھا کر میں گلی میں آ جاتا ہوں اسی بچی کے قریب، اور بچی کا میں کہتا ہوں کہ بچی کی مدد میں کروں گا، تو کوئی بھی اس قرآن پاک بھی میں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور یہ خواب میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے عثمان بھائی، آپ کا خواب نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ بتائیں گے وہ صاحب کہ آپ کے خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں ضلع سگودا تحصیل بلوال سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے خواب نظر آئی جیسے میری کمر پہ چھپکلیاں لگی ہوئی ہیں، اچھا تو میں جو بھی اتارتی ہوں، ایک اتارتی ہوں وہ 3 لگ جاتی ہیں۔ اچھا، تو آپ کوئی بیمار وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہاں جی میں بیمار ہوں، مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، ناک کی مرض میں بیمار رہتی ہوں، اور جب بھی مجھے خواب میں نظر آتا ہے کہ میں گھر سے باہر جاتی ہوں ایک بچے کو ساتھ لے کے۔ یہ الگ خواب ہے؟ دوسرا خواب ہے؟ ہاں جی یہ دوسرا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو جب بھی میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو میں گھر واپسی کا راستہ بھول جاتی ہوں، جاتی میں کہیں اور سے ہوں، جب میں واپس آتی ہوں تو کچی سڑکیں ہوتی ہیں، سب ٹوٹی پھوٹی اور گار ہی گار ہوتی ہے، جیسے مٹی کی گار ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حقیقی زندگی میں بھی آپ اپنے کام بھول جاتی ہیں؟ جی یہ تو بات حد تک میں بھول جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئی، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، علاج جاری رکھے گا، ہم سب دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، یہ بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں خدیج ہوں اور میں آپ کی آواز نہیں آ رہی میری بہن، ذرا سے اونچی آواز میں بات کریں گے پلیز، تاکہ میں اور میرے ساتھ پوری دنیا میں لوگ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں وہ سن سکیں۔ جی میرا نام سمرین ہے۔ سمرین جی۔ جی مجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ اولاد نہیں رہی، آپ نے خواب دیکھا ہے کوئی؟ نہیں خواب نہیں دیکھا۔ بس ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب موقع لگا تو انشاءاللہ آپ کو دعا بتائیں گے، اور ہم سب دعا میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈا اولاد عطا فرمائے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ تو ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، یہ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چکوال سے بات کر رہا ہوں سر، میں عابد نام ہے میرا۔ حافظ صاحب چکوال سے بات کر رہے ہیں۔ جی حافظ اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی سر میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرا ایک موٹر سائیکل ہے پرانا، تو میں پہاڑی پہ جا رہا ہوں اور وہ راستے میں نا خراب ہو گیا، اچھا تو وہ اب اس کا جو ہے نا میکینک کے پاس لے کے گیا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے یہ بہت پرانا ہو گیا آپ کا موٹر سائیکل، اس کو بدلی کر دو۔ اچھا ویسے تو یہ خواب ہے؟ واقعی موٹر سائیکل پرانا ہے آپ کے پاس ابھی، جی پرانا ہی ہے موٹر اور آپ سائیکل اس کی جدوجہد میں لگے اس طرح سے میں بدل لوں میں؟ جی۔ اچھا اور دوسرا یہ خواب ہے کہ میں صبح کے ٹائم نا نماز پڑھ رہا ہوں، جمعے کی دوپہر کی نماز پڑھ رہا ہوں نا ظہر کی، اور میری طبیعت خراب ہو گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے نا، تو میں گرنے لگا ہوں، چکر آنے لگے ہیں، تو پھر ایک دم سنبھل گیا ہوں نا میں۔ اچھا یہ بھی خواب آپ نے دیکھا ہے؟ ویسے نماز کے پابند ہیں؟ حافظ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ سر نماز پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے تو
نہیں انشاءاللہ چلے کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں پہلا فرض ہم پہ نازل ویسے ہوا ہے۔ زندگی میں کچھ پریشان رہتے ہیں؟ بس سر ایسے ہی ہے کچھ۔ ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی ختم فرمائے، ہم سب دعا کرتے ہیں اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام میں نے علیکم دیکھا کہ نا ایک گھر، وعلیکم السلام۔ جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں اور اس وقت سب آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ آپ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بنت یاسین بول رہی ہوں لاہور سے۔ لاہور سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے خواب دیکھا تھا، میری کال اب ملی ہے بڑے دنوں بعد، تو میں نے رمضان میں خواب دیکھا کہ گھر میرا نہیں ہے، لیکن اس طرح ہے کہ بڑی بڑی موٹی موٹی دیواریں جس طرح پچھلے دور میں محلوں کی ہوتی تھی، اور وہ نا اس طرح ہے کہ نا چھت نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گر رہی ہیں، یہ گر جائیں گی اور یہ تو میرا گھر ٹوٹ رہا ہے پھوٹ رہا ہے۔ اچھا مجھے جاگ آئی، پھر میں دوبارہ سو گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ درمیان میں جس طرح نہر ہوتی ہے تو نہر کے دونوں سائڈ پہ بھی اس طرح پانی سب نکال دیا، نالا سا تھا، اور جیسے لوگوں کے گھر دوبارہ آباد ہو رہے ہیں تو میں نے ایک سائڈ پہ دیکھا کہ نا عورتیں زیور پہن رہی ہیں، سونے کا زیور لے رہی ہیں، تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں لیتی، میرے پاس تو بہت زیور ہے سونے کا۔ تو میں نے آخری جمعے رمضان شریف کے آخری جمعے خواب دیکھا کہ اس میں سب عورتیں چاندی خرید رہی ہیں، زیور بنا ہوا لے رہی ہیں، تو میں نے 25 ایک تولے نا کہ چاندی خریدی بنا ہوا زیور۔ تو وہ جو میرا خواب ہے نا کہ گھر میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہی ہوں کہ یہ میرا گھر ڈوب گیا ہے، یہ اب کیا بنے گا میرا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بس یہ اچھا 2-3 خواب ہیں میرے۔ میرڈ ہے؟ میری بہن آپ میرڈ ہے یقیناً؟ جی جی میں نانی دادی ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ شوہر ماشاءاللہ حیات ہیں؟ سیکنڈ جی سیکنڈ اچھا سمجھا نہیں میں، مطلب دوسری شادی کی ہے؟ نہیں شوہر حیات ہے ماشاءاللہ؟ آپ کے شوہر ویسے حیات ہے؟ جی ہیں لیکن بچے پہلے والے میں سے ہیں۔ اچھا بچے اچھا کسی معاملے میں کوئی انبن تو نہیں رہتی ہے؟ الگ ہے نا وہ کیا؟ وہ تو مفتی صاحب نہیں ٹھیک ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن ہر گھر میں تھوڑا بہت تو ہوتا ہے۔ نہیں جب یہ آپ نے خواب دیکھا تھا اس سے پہلے کچھ گھر میں کوئی انبن تھی، کچھ ایسا معاملہ تھا؟ وہ تو اکثر ہی رہ جاتی ہے تھوڑی بہت۔ ٹھیک ہے، اچھا جو پہلے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے یا جی ان سپریشن کو ہوئی؟ بڑے سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خوشی عطا فرمائے، ہم سب دعا کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فوزیہ بات کر رہی ہوں ضیا پور سے۔ فوزیہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ مفتی صاحب میرے 2 خواب ہیں۔ ایک تو میرا یہ خواب ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ہم اس کو دفنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ روتی ہے کہ مجھے نہ دفناؤ، لیکن جب ہم اسے قبر میں اتارتے ہیں تو پھر اس کو سکون آ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کو خون آ جاتا ہے؟ اس کو سکون آ جاتا ہے، اچھا، مطلب خاموش ہو سکون، جاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں۔ اور میرا دوسرا خواب ہے کہ میری مامی ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ سبزی کاٹ رہی ہے، غلطی سے اس کے ہاتھ سے 3-4 مرتبہ چھری گرتی ہے اور میرے پاؤں پہ لگتے بچ جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ مامی مجھے لگ جانی تھی چھری، لیکن لگتی نہیں ہے۔ چلے اچھا آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں اچھا اچھا۔ سنگل ہیں ابھی آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹی سی بچی کا دفنانے کا یہ کس وقت دیکھا تھا آپ نے؟ یہ خواب مجھے دیکھے ہوئے کم سے کم 2-3 مہینے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بارے میں پوچھنا ہے۔ جی السلام علیکم میری بہن، وعلیکم آپ السلام۔ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، اپنا تعارف کرائیے گا، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن آپ میں اوکاڑا سے بات کر رہی ہوں۔ اوکاڑا سے؟ اچھا آپ پلیز اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، میں اپنی ٹیلی آواز ویژن کی بات بند کرو نا۔ ہاں بند کر ٹیلی ویژن کی بات کہتے بند کرو۔ جی میری بہن بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ اوکاڑا سے آپ شامل ہوئیں گے، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی، چلے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں۔ کہاں سے؟ جی پہلے یہ بتائیے آپ کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں۔ میں نے 2 خواب پوچھنے ہیں۔ ایک تو میری والدہ نے دیکھا ہے کہ ایک پتلی سی گلی ہے، وہاں پہ فل کھانوں کی دیگوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، میں اور میری والدہ گلی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آگے جگہ نہیں ہوتی نکلنے کی، پھر ہم دونوں واپس وہاں سے نکل آتے ہیں، گلی سے مڑ جاتے ہیں واپس۔ اور دوسرا جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے بھائی کے ناک کے اوپر ایک گندا سا جیسے موٹا سا پھنسی سا تھوڑا سا بڑا جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا سا ٹائپ کا
وہ بنا ہوا ہے اور اس کی الٹی آنکھ پر چھوٹا سا ایک دانہ ہے، وہ مجھے دکھا رہا ہوتا ہے. میں پھر اسے آگے سے خواب میں کہتی ہوں کہ کسی نے تم پہ کوئی جادو کیا ہے، تو پھر اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آ جاتے ہیں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. ویسے وہ بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں، بس اس کا پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے. تو آپ نے کیا خواب دیکھا کہ ان کے آنکھ کے پاس پھوڑا نکلا ہوا؟ نہیں، ناک کے اوپر جیسے پھنسا سا نہیں ہوتا، چھوٹا سا موٹا مسا گندا ٹائپ سا، کا. اس طرح کا وہ ناک کے اوپر ہے اور الٹی آنکھ پر چھوٹا سا ایک دانہ ہے. وہ مجھے دکھا رہا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کسی نے تم پہ جادو کیا ہوا ہے. تو پھر اس کو جب میں یہ بات بولتی ہوں اس کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہم بتائیں گے کہ آپ سب کے خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، یقیناً آپ سب منتظر ہوں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن پہلے ان کال کو شامل کرتے ہیں جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں پلیز اپنا. جی سمران بات کر رہا ہوں منڈی بہدین سے. جی سمران بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے. اچھا، میں نے خواب دیکھا سر کہ میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں اور چمیلی کا پودا لگا ہوا ہے اور کافی ہرا بھرا ہے اور اس کے اندر پھول بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ بائنڈ ہوا ہے بلیک کلر کے تار کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے، کالے تار کے ساتھ بندھا ہوا ہے وہ. پھر جی یہ ختم ہو گیا خواب آپ کا؟ جی ادھر میرا کام ختم. کیا کام کرتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں. بینک میں کام کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا خواب نے نوٹ کیا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیہ ناز بات کر رہی ہوں گجرات سے. گجرات سے میری بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں اکثر ہفتہ 10 تقریباً 15-20 دن ہو گیا میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈیورس دے دیا، تو اس سے 2-3 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا ہے. مطلب تقریباً 3-4 ماہ سے مسلسل خواب میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کہیں بھاگ رہی ہوتی ہوں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، وائٹ سوٹ بھی پہنا ہوتا ہے. تو ایسے اچانک خیال آتا ہے کہ یہ مطلب چلتے چلتے ذہن میں آتا ہے کہ اے اللہ میں تو گھر سے دوپٹہ ہی نہیں لے کے نکلی. پھر کسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہوں، جیسے کھیت ہوتے ہیں تو سائڈ پہ کوئی بینچ وغیرہ پڑا ہوتا ہے، درخت لگے ہوتے ہیں، اسی سائڈ پہ پھر جب میرے ہسبینڈ نے ڈیورس دی ہے اس کے 2 دن بعد پھر مجھے خواب میں یہ نظر آئے، سانپ نظر آئے. میرے 2 بھائی ہیں، وہ آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بھائی آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں. میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں پیچھے، مطلب میں بھی پیچھے ہی ہوتی ہوں. بھائی آگے ہوتے ہیں، شیر اور سانپ درمیان میں پیچھے، لیکن میں اپنے بھائیوں کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے پیچھے شیر ہے، سانپ ہے. میں بھاگ کے وہ بھی سانپ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کتنے عرصہ رہی؟ تقریباً 17.5 سال. ٹھیک ہے. اچھا. غلطی آپ کی تھی ان کی تھی؟ ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، بس غلطی کیا تھی. اب آپ ایک دینی چینل پہ بیٹھے ہوئے تو چھوٹی سی بات کی وجہ سے جو ہے نا کہ قاری صاحب میرے بچوں کو پڑھانے آتے تھے، تو ایک دن وہ بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ خیر کرے. بہرحال میری بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں بھی ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی کو طلاق ہوتی ہے، اور وہ صاحب بتائیں گے کہ اللہ پاک کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق کا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ نے ہمیں عبدیدہ کر دیا ہے، لیکن اب چلتے ہیں وہ صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا یہ جو میں نے خواب کی تعبیر عرض کی تھی نا کہ کسی نے آ کر ان کے گھر میں سانپ چھوڑ دیے، ان کی والدہ کے پاؤں میں ڈس لیا. دیکھیں ہم حتی الامکان کوئی ایسی تعبیر کہ جس میں کہیں رنجش ہو کچھ ہو، ہم بتانے سے اعتراض کرتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ دل میں خیالات ہوں تو پھر شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یار یہ تو مطلب ایسے انہوں نے صاف ظاہر کر دیا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ دلوں میں چپکلش ہو اور ظاہر نہ کی جا رہی ہو، تو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے. شازیہ بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ ان کے شوہر گھر آ رہے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ کتنے بیٹے ہیں، پھر آگے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، کر لیتی ہیں، یہ سمجھتی میں نہیں کر پاؤں گی لیکن کر لیتی ہیں. دوسرا خواب سورج کی کرنیں چھت پر پڑ رہی ہیں اور ان کرنوں سے ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں
کہ انشاءاللہ اگر آپ کوششیں جاری رکھیں، یعنی علاج معالجہ بھی کروائیں، جو بھی دعا کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ہر وقت اگر خیالات رہتے ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں، پھر یہ خواب ہمت ہے۔ میری بہن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر، عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی امی جو ہے نا، انہوں نے کسی وقت نانی کی ڈیتھ کے بارے میں دیکھا کہ مارچ میں ہوگی، پھر ہو گئی، تو اب خواب تو نہیں دیکھ رہی، کوئی کہتا ان کو اندر سے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی دسمبر تک آپ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں میری بہن، میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ مجھے بھی نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ خواب دیکھا ہوتا تو اس کا تدارک میں آپ کو بتا دیتا، کبھی اس طرح خواب آ بھی جائے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے 3 مرتبہ تھوتو کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ و معمون فرما، تو پھر خواب کی تعبیر رونما نہیں ہوتی اور کسی کو بتائے بھی نہیں۔ اور وہم نہ کریں۔ جی وہم نہ کریں، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انشاءاللہ زندگی دی ہے، بس اس کی عبادت میں گزاریں اور صلہ رحمی کرتے رہیں، انشاءاللہ زندگی اور طویل ہوگی۔ عثمان صاحب نے ملتان سے پوچھا، چھوٹی بچی پر قتل کا الزام تھا، کوئی حامی و ناصر نہیں تھا، یہ قرآن شریف لے کر آئے کہ میں بچی کی مدد کروں گا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام لیا ہے یا لے گا کہ انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام مقبول ہوگا۔ پھر سرگودا سے بہن نے پوچھا، کمرے میں ان کی کمر میں چھپکلیاں چپک جاتی ہیں اور کچھ اتارتی ہیں تو پھر اور چپک جاتی ہیں۔ دوسرا خواب، گھر سے باہر جاتی تو راستہ بھول جاتی ہیں۔ پہلا خواب یہ ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ کو اندرونی طور پر کچھ چیزیں ہیں تو، لیکن اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علاج بھی کروائیں، نمازوں کی پابندی کریں، دن میں کسی بھی وقت 7 مرتبہ سورہ فاتحہ والا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور گھر سے باہر جاتی ہیں، راستہ بھول جاتی ہیں، آپ حقیقی زندگی میں آپ تھوڑی سی یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور آپ اپنی چیزوں کو بھول جاتی ہیں، تو یہ خواب ہمت ہے جو حقیقی زندگی میں وہی آپ خواب دیکھ رہی ہیں، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے کام کریں تو انشاءاللہ اس میں چینجنگ آ سکتی ہے۔ چکوال سے عابد صاحب نے پوچھا کہ موٹر سائیکل پرانا ہے، پہاڑی پر جا رہے ہیں تو وہاں بند ہو گیا، میکینک کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں نہیں لے لو، اور آپ سوچ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی خواب ہمت ہے، تو لے ہی لیں آپ، بہتر ہے اگر آپ کی مطلب جیب اجازت دیتی ہے تو۔ نماز کے دوران طبیعت خراب پھر صحیح ہو گئی، آپ چونکہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب نہیں پڑھتے تو معاملات دنیاوی طور پر یعنی یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو طبیعت کی خرابی کی طرف معمول کیا جائے گا، پھر پڑھتے ہیں پھر صحیح، تو آپ نماز پابندی سے پڑھیں، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ بنت یاسمین نے لاہور سے پوچھا کہ رمضان میں کوئی کہتی ہیں کہ اجنبی سا گھر ہے لیکن موٹی موٹی دیواریں، چھت گر رہی ہے، پھر دیکھا درمیان میں نہر ہے، عورتیں زیور پہن رہی ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے۔ ایک خواب دیکھا سب عورتیں زیور لے رہی ہیں، انہوں نے کئی تولے لیا۔ میری بہن، جو پہلا خواب ہے وہ آپ کی جو پہلی زندگی تھی اس کے بارے میں ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے، ظاہر ہے کہ وہ معاملات ختم ہو چکے ہیں، زندگی اللہ رب العالمین آپ کو دے سے تعافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور آپ کو اب بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ اپنے اندر کمی محسوس نہ کریں۔ کوئی ہوتا ہے نا کہ میں یہ کر لیتی، اللہ رب العالمین آپ کو بہت دیا ہے، تو آپ خواہ سائیکو نہ ہوں، نفسیاتی وہ نہ بنے، انشاءاللہ مزید خوشیاں، جتنا شکر ادا کریں گی لئن شکرتم لازیدنکم۔ فوزیہ بہن نے لیاقت پور سے پوچھا، چھوٹی سی بچی دفنانے کے لیے تیار کرتی ہیں، وہ روتی ہے کہ مجھے نہ دفنائے، لیکن جب دفناتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن کریں گی تو وہ آخر میں نتیجہ آپ کے حق میں نکلے گا، انشاءاللہ وہ بہتر کام ہوگا۔ اب یہ سوچ لیں کون سا کام ہے، دیکھ لیں آپ۔ اور دوسرا خواب کہ غلطی سے کسی کی یعنی کوئی چھری کسی کے ہاتھ میں، یہ کہتی ہے کہ غلطی سے مجھے لگ جائے گی، تو اپنے معاملات میں تھوڑا سا احتیاط کریں، ہر جگہ زبان ہر جگہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں ضرورت ہو وہاں کریں، جہاں نہ تو وہاں نہ کریں، کہ غلطی سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ جو پھر وبال جان بن جاتی ہے، تو احتیاط کریں۔ پھر بہن نے کہا کہ والدہ نے ایک پتلی سی گلی ہے، وہاں کھانے کی دیگوں سے بھری ہوئی ہیں، والدہ نے دیکھا یہ اور والدہ آگے جاتی تو آگے جگہ نہیں ہوتی، پھر وہاں سے وہ راستہ چینج کر لیتی ہیں، کہ آپ ہر معاملے کو نا بہت مشکل بنا دیتی ہیں دونوں، تو اپنے معاملات کو مشکل نہ بنائیں، کوئی اگر مشکل محسوس ہوتی ہے تو اس کا سد باب کیجئے، راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کی آنکھ میں الٹی آنکھ پر دانہ دیکھا، یعنی ناک پر دانہ دیکھا اور الٹی ناک میں مسا دیکھا ہے اور الٹی آنکھ میں دانہ دیکھا، پھر کہا جادو ہوا ہے وہ رو رہا ہے،
دیکھیں اگر یہ شک ہوتا ہے ہمیشہ کچھ گھروں میں کہ بھئی یہ ایسا یہ وہ، تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ ولا خطیمہ دوسری پڑھ کے یہ ان کے بھائی اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. عمران صاحب نے منڈی باؤدین سے پوچھا گھر میں کھڑے ہیں، چنبیلی کا پودا ہے، ہرا بھرا ہے، لیکن اس میں دھاگے سے، کالے دھاگے سے کچھ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے. میری بھائی میں زیادہ نہیں کہوں گا، آپ جہاں پر ہیں خوش باش ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ریسورسز ہیں نا ان پر ذرا غور کیجیے. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. سمیہ ناز نے پوچھا کہ طلاق سے پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہیں جا رہی ہیں، گھبرا رہی ہیں، دوپٹہ نہیں ہے، پھر بیٹھ جاتی ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ شیر اور سانپ نظر آتے ہیں اور بھائی آگے آگے ہوتے ہیں. یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے شوہر نے، آپ کے پچھلے شوہر نے یا آپ نے جلد بازی میں کچھ فیصلے کیے ہیں. اور دیکھیں شوہر کا، مرد کا اتنا نہیں بگڑتا، لیکن خاتون کو طلاق ہو جائے تو وہ پھر معاشرے میں اپنے آپ کو اکیلا تصور کرتی ہے. اور وہ لوگ جو ان کی ازدواجی زندگی میں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سنبھالیں گے، تو وہ پھر بعد میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو بہرحال کچھ بھی ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. میرے پاس کوئی دارالفتہ میں کوئی ایسا مسئلہ بھی آتا ہے تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ دونوں میں صلح کروں. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، زندگی بخیر. انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. بات وہی کہ فرائض واجبات کی پابندی رکھیں اور ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.